جب سے امریکہ افغانستان سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور معاملات اینڈ پر آ رہے ہیں، تب دو پرابلمز آ رہی ہیں سب سے بڑی۔ ایک سب سے بڑا ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر جو کباڑیے ہیں، خاص طور پر جو امریکہ اور نیٹو کا سامان تھا، جو کباڑیے خرید کر کباڑ مارکیٹ جو پشاور اور ہر جگہ پر آ کر بکتا تھا، ان کے لیے مصیبت ہے کہ امریکہ جا رہا ہے اور ان کا کام نہیں چلے گا۔ دوسرا، اشرف غنی سے لے کر تمام وہاں پر جو میڈیا والے ہیں، اشرف غنی کی حکومت ہو، وہاں کی پولیس ہو، وہاں کی فوج ہو، حکومتی نمائندے، بیوروکریسی، سب کو پریشانی یہ ہے کہ سب کچھ چل رہا ہے امریکہ کی ایڈ سے۔ ہم یہاں سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس پوری صورتحال میں وہاں کے صحافی اپنا دھندا چلا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وفاداری کے لیے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اسی صورتحال میں ایک خاتون جو کہ اصل میں جرنلسٹ ہے، آپ کی اسکرین پر ان کے مناظر چل رہے ہیں، ان کا نام ہے فرح ناز۔ انہوں نے کئی سال کابل میں رہی اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں دھمکیاں ملی۔ جب انہوں نے دیکھا امریکہ کے جانے کا وقت ہوا، ٹرمپ نے ڈیل کی، تو انہوں نے کہا جو مجھے دھمکیاں مل گئی تو یہ بھی باہر چلی گئی۔ اب وہی صورتحال ہمیشہ کی طرح جو پیش آتی ہے، اسائلم، پھر پیسہ، پھر NGO، پھر ڈالرز، یہ تمام چیزیں۔ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے اندر ایک آرٹیکل لکھا ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دھوم مچا دی اس آرٹیکل نے، اور اس آرٹیکل نے جو امپیکٹ کریٹ کیا، اصل میں تو یہ لکھا گیا تھا افغان طالبان کے خلاف، اور بتانے کے لیے یہ کتنے انتہا پسند ہے عورتوں کے معاملے کو لے کر۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ فرح ناز نے آرٹیکل لکھا اور اس میں بتایا کہ میں کابل سے دوحہ گئی، اور دوحہ میں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پر میری سہیل شاہین سے ملاقات ہوئی۔ سہیل شاہین مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہے، یہ ترجمان پہلے رہ چکے ہیں، ابھی بھی کافی گفتگو کرتے ہیں، ایز اے ترجمان کے طور پر بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر ان پر انہوں نے لکھا آرٹیکل اور کہا کہ میں جب وہاں پر گئی تو وہاں پر بہت خواتین تھی، جرنلسٹ تھے، سال کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ میں وہاں پر پہنچی، یہ تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی لمحے کی ہے۔ کہتے جب میں سہیل شاہین کے قریب آنا چاہتی تو وہ اگنور کر دیتے مجھے۔ آخرکار میں ان کے آگے چلی گئی۔ جب میں نے اپنا کیمرہ ان کے سامنے رکھا، ان سے سوالات پوچھنا شروع کیے، تو کبھی ان کی نظریں کارپٹ پہ جاتی، کبھی چیئرز پر، کبھی وہ اوپر دیکھتے، کبھی دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، وہ تمام جگہوں پر دیکھ رہے تھے، لیکن صرف انہوں نے میرے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی، میرے جسم کو نہیں دیکھا، میرے اعضاء کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، مجھ سے بات چیت نہیں کی۔ بتانا وہ یہ چاہ رہی تھی کہ یہ لوگ ہیں انتہا پسند، یہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، لہٰذا اس صورتحال میں یہاں پر عورتوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور افغانستان کے اندر ہمیں اسلام کی جھلک نظر آتی ہے، اور اسلام کی جھلک ہمیں ان لوگوں میں بھی نظر آتی ہے۔ بڑی ہم نے کوشش کی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، لیکن یہ نہیں دیکھتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مرد سے بات چیت کریں، اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اور اصل میں قرآن کے احکامات کو فالو کرتے ہیں کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ معاملہ کیا ہے۔ دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ انتہا پسند ہے۔ ایک طرف پاکستان میں گندگی عورت مارچ، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری طرف، پہلے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ تم نے ہمیں دیکھا، گھورا، تم نے ہمیں ہراس کیا، چلو می ٹو شروع ہو گیا۔ پاکستان میں عورت مارچ کیمپین چل رہی ہے، یعنی ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ہمارا جسم دیکھو، یعنی دیکھو ہمارا جسم، اور جب دیکھتے ہیں ہمارا جسم، میرا جسم میری مرضی والے، پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تم نے ہمیں ہراس کیا ہے۔ اور جہاں پر ریئل دین اور دنیا کے اندر مثال قائم کی جاتی، اب تو صورتحال یہ ہے کہ حالیہ عمران خان نے جو بات کی تھی پردے کے حوالے سے، آپ کو نظر آتی ہے یہ اسلام کی مثال قائم کرتے ہوئے، دکھا رہے ہیں آپ کو کہ اسلام یہ ہے۔ وہ کیا مثال تھی؟ اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر سٹڈی اور ساری ریسرچ کی گئی کہ اگر عورتوں کے جسم کے اعضاء جو نمایاں ہو، یا آپ کوئی ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، تو اس کی ریزن بنتی ہے یہ تمام صورتحال میں عورتوں کے خلاف جو زیادتی اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اثر پھر وہ بچوں پر بھی لیتے ہیں۔ اب جہاں پر سہیل شاہین انٹرویو کے دوران نظریں نیچی رکھتا ہے، وہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ نیو یارک ٹائمز کے اندر سٹوری لگتی ہے۔ کیوں سٹوری لگتی ہے؟ وہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہمارے جسم کی طرف نہیں دیکھ رہے، یعنی یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟
آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کی صحیح معنوں میں انہوں نے مثال قائم کر کے دنیا کو دکھائی ہے. اتنے بڑے کوئی نہیں پوچھ رہا امریکہ سے, ہمیشہ یہ بلیم لگ رہا ہے. ان کا جرنل آتا ہے, کبھی کوئی بات کرتے, کبھی جنرل مکینزی بات کر رہا ہے, کبھی اسکاٹ ملر بات کر رہا ہے. وہ جی پاکستان نے دھوکہ دیا ہمیں جنگ میں, یہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ امریکہ کیسے شکست کھا گیا. یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. آپ یورپ میں چلے جائیں, یہاں پر اگر کوئی 2 کپڑے صرف پہنے ہوئے بیچ پر ہو یا نیم برہنہ حالت میں ہو یا کچھ بھی ہو, آپ وہاں پر کرٹیسائز کریں, دیکھیں آپ کا کیا حشر ہوتا ہے. لیکن افغانستان میں کوئی اپنی نظریں نیچی رکھ کے صرف اپنے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے, تو آپ پورے کا پورا آرٹیکل لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ انتہا پسند ہیں, کیونکہ یہ ہمارے جسم کو دیکھ نہیں رہے, ہمارے جسم میں چھپے عذاب پر نظریں نہیں ڈال رہے. جب ڈالتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ہراس کرتے ہیں, پھر آپ عورت مارچ کارڈ لیتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں کس لیول پر بات چیت ہے. یہ اس وقت صورتحال ہے. یہ آرٹیکل لکھے جا رہا ہے, ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے, ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے, ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے, بچیں گے نہیں بچیں گے, ہمیں کچھ نہیں پتا, کیونکہ یہ یہاں پر اقتدار میں آ رہے. افغان طالبان, سہیل شاہین کی بات سمجھ لیجئے, جب افغان طالبان اقتدار میں آئے, انہوں نے بعد میں اعتراف کیا کہ ہم نے کچھ سختیاں کی تھی, خواتین پر بھی عام لوگوں پر بھی, ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا کہ مجھ سے کہاں پر غلطی ہوئی. ان کو لگا کہ کچھ احکامات انہیں زبردستی نافذ کیے, اللہ نے ان کو کامیابی دی. اب ان سے جب پوچھا گیا دوحہ میں کہ آپ نے یہ کام کیا, آپ عورتوں کی تعلیم کے خلاف, انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کچھ غلطیاں ضرور کی لیکن ہم عورتوں کی تعلیم کے خلاف نہیں, لیکن ہم قرآن کی حدود سے بھی باہر نہیں جائیں گے. یہ بھی طے شدہ بات ہے. یعنی اب وہ خواتین کو وہاں پر مثال کے طور پر چاہتے ہیں کہ ان کی الگ یونیورسٹی ہو, وہ سائنٹسٹ بنے, وہ ڈاکٹر بنے, وہ سب کرے, معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرے. میڈیا پر آنا ہے تو ایک طریقے سے آئے. ایسا نہیں ہے کہ میڈیا پر آ رہے ہیں, آپ اپنے جسم کی نمائش کر رہے ہیں, آپ ڈسکو پارٹی, آپ شراب, آپ یہ چیزیں, آپ وہ چیزیں, تمام چیزیں چاہتے ہیں. یہ نہیں وہ ہونے دیں گے. اور مغرب ان کو بتا رہا ہے, پوری دنیا. اب کیا رہ گیا ہے؟ نیو یارک ٹائمز یہ کیوں نہیں لکھتا امریکہ نے شکست کیوں کھائی؟ نہیں لکھ سکتے, کیونکہ وجہ ان کو پتا ہے کیا ہے, کہ وہ حق پر ہے. اب ڈارپا اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ غیبی طاقتوں نے ان کی مدد کی. غیبی طاقتیں کون سی؟ فرشتوں نے, اللہ نے ان کو گائیڈ کیا. اب یہ پاکستان پر بلیم لگاتے ہیں, جی پاکستان ذمہ دار ہے. بھائی آپ 50 سے 52 کنٹریز, 3000 ارب ڈالر سے زائد آفیشلی بجٹ, 5000 ارب ڈالر تک ان آفیشلی بجٹ, بلیک واٹر, ٹی ٹی پی, داعش, تمام چیزیں, اس کے باوجود آپ شکست کھا گئے. ہمارا تو زیادہ سے زیادہ 100 سے 200 ارب ڈالر کی اکانومی کا نقصان ہوا ہوگا, آپ کا تو 5000 ارب ڈالر تک نقصان ہوا. آپ بتا دیں, آپ کے پاس تو ٹیکنالوجی تھی, ہمارے پاس تو آپ نے F-16 سے زیادہ اوپر طیارے نہیں دیے. ڈرون تو ہم نے کبھی سنا نہیں تھا. آپ نے افغانستان میں دنیا کو بتایا کہ ڈرون نامی کوئی چیز, ڈیوائس, گیجٹ کچھ ہوتا ہے, کوئی طیارہ ہوتا ہے جو بغیر پائلٹ کے اڑتا ہے, جاسوسی کرتا ہے. آپ تو 24 گھنٹے ہوا میں اڑاتے ہیں, آپ تو نیچے سے سارے انٹیلیجنس معلومات لیتے ہیں. آپ کیوں نہیں شکست دے سکے؟ جواب کوئی نہیں ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. بس ایک چیز ہے کہ وہ حق پر تھے اور اللہ نے ان کو فتح دے دی. لہٰذا اس صورتحال کے اندر بلیم پاکستان پر لگا رہے, اور اب نئی صورتحال پیدا ہوئی. دیکھیے انہوں نے کیسے مثال قائم کی کہ وہ نظریں نہیں اٹھاتے, قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں, تو پھر اللہ ان کو سپر پاور کے اوپر شکست بھی تو ان کو نہیں ہونے دیتا, اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے. جو اللہ کے احکامات مانتے ہیں, کامیابی تو دراصل ان کی ہے. دوستو, حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر